السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے اور اس کے خلاف گواہی دی کہ اس نے ان کی اونٹنی چرائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ فرمایا تو وہ شخص واپس چلا گیا اور جاتے ہوئے یہ کہتا جا رہا تھا، اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلاتک شیء وبارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء وسلم علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا درود بھیج کہ کوئی درود باقی نہ رہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی برکتوں کا نزول فرما کہ کوئی برکت باقی نہ رہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی سلامتی نازل فرما کہ کوئی سلامتی باقی نہ رہے۔ جو اونٹ وہ چھوڑ کر گیا تھا اور جس کے چوری کا الزام اس پر لگا تھا، وہ اونٹ بول پڑا اور عرض گزار ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جس پر چوری کا الزام لگا ہے وہ مجھے چوری کرنے کے الزام سے بری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس شخص کو لے آئے؟ حاضرین میں سے 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اسے لانے میں ایک دوسرے سے جلدی کی۔ وہ اسے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے آئے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، جب تو یہاں سے لوٹ رہا تھا تو کیا کہتا جا رہا تھا؟ اس نے کہا، جو کچھ کہا تھا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ لہٰذا اس نے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اور وہ درود پڑھ کے سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا جو مدینہ منورہ کی گلیوں میں تیزی سے آ رہے تھے، قریب تھا کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو جائے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، تم ضرور پل صراط پر میرے پاس آؤ گے اور تمہارا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح یا اس سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ درود شریف کا ورد کرنا نصیب والوں کو ملتا ہے۔ ہم خود درود شریف نہیں پڑھتے بلکہ درود شریف کے لیے چن لیے جاتے ہیں۔ کاش ہم پتھر ہوتے جو نبی کے قدموں کو چوما کرتے، کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتی جو خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر رکھا کرتی تھی، کاش ہم بھی اس وقت ہوتے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر جہنم کو حرام کر لیتے۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کو سرور گرامی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی قسمت کا کیا کہنا، اور وہ تو انسان تھے۔ اللہ نے تو ان بستیوں کو بھی مقدس بنا دیا جن بستیوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے گزر کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جن بستیوں نے دیکھا، وہ بستیاں بھی اللہ تعالیٰ نے آباد فرمائی۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا سینہ کشادہ کر دیا جائے، گناہ بخش دیے جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، غموں کے بادل چھٹ جائیں، اسے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں، تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھا کرو۔ محبت کی علامت ہے کہ وفا کریں، اور اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کے حبیب سے محبت کرنے کی علامات کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی محبت کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے مشروط کیا ہے۔ ہم اللہ کی کتاب کے اس آئینے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری محبت اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہے اور کتنی شدید ہے۔ آل عمران آیت نمبر 31 میں آتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا۔
قرآن سے محبت دراصل اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور سنتوں کو فالو کرنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، کیونکہ فطرتاً انسان کو جس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے متعلق باتیں کرنا، اس کا کلام سننا، اس کا تذکرہ کرنا اور سننا اچھا لگتا ہے۔ انسان خود بخود انکانشیسلی اسے فالو کرتا ہے اور بالآخر محبوب کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ اس کی عادات اور اطوار، حتیٰ کہ ظاہری وضع قطع بولنے کا انداز تک یعنی سراپے محبت بن جاتا ہے۔ چنانچہ عروہ بن مروان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت قرآن مجید سے محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے۔ قرآن مجید سے محبت یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی سنتوں کو اہمیت دیتے ہوئے محبت کے ساتھ فالو کیا جائے۔ بغیر اتباع کے محبت کے دعوے بیکار اور عبث اور بندے کی سراسر خام خیالیاں۔ تو آئیے ربیع الاول کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں۔ اسی سانچے میں ڈھلنے کی مقدور بھر کوشش تو کر سکتے ہیں، اس رب کریم سے اس کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجیے۔ درود پاک پڑھتے رہیں، یہ محبت کی منزلیں آسان ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ملے گا۔ جب وہاں پر بارگاہ رسالت میں انسان مقبول ہو جاتا ہے تو اس کے لیے درود پڑھنا آسان ہے۔ اس کے لیے زندگی میں ہر قدم اٹھاتے وقت وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ضرور دیکھتا ہے۔ اس کی زندگی میں وہ تمام کھڑکیاں کھل جاتی ہیں جو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہے، اور پھر وہ ان کے پیچھے چلا ہی چلتا ہے، اور اس کی ہر عادت عین اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کے ساتھ ملتی ہی چلی جاتی ہے۔ اللہ میرا اٹھنا، بیٹھنا، سوچنا، کہنا، لوگوں کے ساتھ ملنا عین سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھال دے۔ ہمیں اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرے کہ جس سے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، ہر وہ نعمت عطا فرما دے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے جس کا سوال کیا، ہر اس چیز سے ہمیں پناہ عطا کر دے جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعاؤں میں، اپنی زندگی میں پناہ مانگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔